رشید صافی صاحب، جو سوال اٹھایا گیا تھا بلاول بھٹو کی جانب سے، جو کہا گیا تھا کہ میں تو نہیں شامل ہوں گا، مخلوط حکومت بنے گی تو نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھوں گا اور نہ ہی میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کا جواب نون لیگ کی طرف سے بھی آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے کشتیاں جلا دی ہیں. ویسے یہ جو ہے وہ ان کے ایک لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، تو کیا صرف ان کی ذاتی احسن اقبال صاحب کی یہ رائے سمجھی جائے یا یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہوگا، یا پھر بعد میں ان کو ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ وقتی طور پر سیاسی بیانات ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے، اور جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ جب انتخابات کا مرحلہ ختم ہو جائے گا اور اقتدار بانٹنے کا جب مرحلہ آئے گا تو آپ کو ان لیڈروں کے رویے میں اور ان لیڈروں کے سٹانس میں واضح تبدیلی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ویسے کوئی ان جماعتوں کا کوئی ایسا مستحکم یا لاک نظریہ تو نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کہہ دی اور وہ پتھر پہ لکیر بس ہو گئی. ان کے والد صاحب خود فرمایا کرتے ہیں کہ جو اس قسم کی سیاسی بیانات تو کیا سیاسی معاہدے جو ہے وہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے اور اس کو کسی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو جلسے میں کہے گئے کچھ الفاظ ہے جس کو کسی وقت واپس لیا جا سکتا ہے. اور میں تو آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کیا جائے آنے والے وقتوں میں اور مسلم لیگ نون واقعی اگر بڑی حیثیت میں اسلام آباد پہنچتی ہے تو پیپلز پارٹی کا پہلا پڑاؤ جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں حکومت بنانے کا ہوگا. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو خلوتوں میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے سندھ کا قلعہ فتح کرنا ہے، اس کے بعد پنجاب سے میکسیمم جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو اس پہ بھی وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے بالکل ایک پلاننگ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے منزل تو اسلام آباد ہے تمام سیاسی صافی صاحب، جماعتوں مال کا غنیمت سے کہ وہ مراد آپ اسلام کی آباد یقیناً وہ تک آزاد کینڈیڈیٹس ہی پہنچنے ہیں کے. نا، یا کچھ اور بھی ہے؟ جی ظاہر ہے آزاد کینڈیڈیٹ پہ ہے، اور کچھ حلقوں میں کچھ پاکٹس میں پیپلز پارٹی نے اپنے پرانے ووٹرز کو پنجاب کے اندر کی بات کر رہا ہوں ان کو متحرک کرنے میں بلاول بھٹو زرداری نے بہت کوشش کی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹیں جو ان کی ماضی میں جو روایتی طور پر خصوصاً جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں کچھ پاکٹس میں شہر کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں لاہور کے کہ ان سے وہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے. سمینہ خالد گرکی صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی جو امیدیں ہیں تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. اگر پنجاب سے ان کے ہاتھ کچھ لگتا ہے، بلوچستان سے ان کو کچھ حصہ ملتا ہے، اور سندھ تو ان کا دعویٰ ہے کہ سندھ سے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا، تو پھر اگر پیپلز پارٹی یہی نہ کرتی رہے گی بھی تو خود نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ان کے پاس جانا پڑے گا. کیونکہ آپ نے ایک بڑی سیاسی جماعت کو پورے سیاسی انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا ہے. آپ کے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ آپ نے یا تو استحکام والوں کے ساتھ پھر معاملہ سیٹ کرنا ہے. استحکام والوں کے ساتھ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ استحکام والے تو اب بھی یہ بتاتے اور ان کو سنا گیا ہے کہ وہ تو پنجاب کی سی ایم شپ پہ ان کی نظریں ہے، جو کسی صورت شاید نواز شریف صاحب بخوشی اور رغبت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر ان کا انتخاب پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواری ہوں گے، اور ظاہر زرداری صاحب اس بات میں اور اس کام میں مہارت رکھتے ہیں. تو یہ تو آنے والی بات ہے. اس وقت جو ہے آپ کا اصل مسئلہ، جو آپ کا اصل سوال ہونا چاہیے کہ کیا آنے والے انتخابات کے نتیجے میں میرے اور آپ کے جو مسئلے ہیں کیا وہ حل ہوں گے؟ میں اس سوال کے جواب کا متلاشی ہوں، اور میری نظر میں انتہائی خوفناک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. چاہے یہ تمام مراحل بخیر و خوبی عافیت تک پہنچے اور یہ تکمیل تک پہنچے اور حکومت سازی کا مرحلہ بھی آئے، تو تب بھی اس ملک کے معاشی اور اس ملک کے سیاسی اور اس ملک کے سیکیورٹی مسائل اتنے چیلنجز گمبھیر ہیں اور جن سے اتنے نمٹنا زیادہ ہوگا، جو بھی گہرے ہو چکے ہیں بالکل جن جو سے بھی نمٹنا حکومت بنے گی. آسان کام نہیں ہوگا. رشید صافی صاحب، ایک تو اکبر ایس بابر صاحب یہ کیا آفر کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، نمبر ایک، اور دوسرا اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے کہ جو شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو پلان بی اور سی بھی ہے. ویسے بی ہم نے دیکھ لیا تھا کیا تھا، یہ سی کیا ہے؟ دیکھیں، شعیب شاہین صاحب اور
اکبر اس بابر صاحب یہ دونوں حضرات گرچہ دو مختلف اطراف میں کڑے ہیں لیکن دونوں کی حیثیت لگ بھگ ایک جیسی ہے. اب شعیب شاہین صاحب جو ہے اپنے ایک حلقے کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جس حلقے سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں اس حوالے سے ہیئرنگ ہوئی ہے. وہ اس حوالے سے زیادہ ان کی توجہ اسلام آباد کے اپنے اس حلقے پہ ہے اور وہاں پہ وہ کمپین نہیں کر پا رہے, اس کے لیے مختلف حربے وہ استعمال کر رہے. اور اکبر اس بابر صاحب تو وہی بات کہ ان کی بس کی یہ بات نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے, وہی پاکستان تحریک انصاف ہے. اکبر اس بابر صاحب چاہے جو بھی کہے, چاہے جو بھی تجویز لائے, ان کے پاس عوام کی سپورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اس لیے ان دونوں حضرات کی باتوں کا زیادہ وزن نہیں ہے. بات وہی ہوگی جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے یا ان کے جو قریبی اور ساتھی ہے شاہ محمود صاحب کی بات مانی جائے گی, یا اس طرح کے اور جو ان کے لیڈر اس سخت وقت میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہیں ان کی بات پہ توجہ دی جا سکتی ہے. باقی اوورآل جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا سنگین رویہ جو ہے وہ خود جمہوریت کے ساتھ زیادتی کے منافی ہے. ہم مانتے ہیں کہ ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ غلط اقدامات کیے, انہوں نے سیاسی قوتوں کو دبانے کے لیے اور ان کو زیر اثر لانے کے لیے اداروں کا استعمال کیا, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جواباً ان کے ساتھ بھی اسی کہانی کو دہرایا جائے. اگر اس ملک میں انتخابات کے ذریعے استحکام لانا سفر سے نکلنا ہوگا. رشید صافی صاحب, اداروں کی جانب سے تو یہی پیغام ہے کہ ہر صورت انتخابات ہوں گے اور اس قسم کی کارروائیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا. انتخابی مہم تو نہیں متاثر ہوئی کیونکہ کے پی اور بلوچستان خاص طور پہ ٹارگٹ پہ ہیں؟ دیکھیں, اداروں کی طرف سے بھی پیغام ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا ہے اور جمہوری پہیے کو چلتے رہنے دینا ہے, اور عوام کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام میدان میں ہے. آپ مچ کے واقعات کو دیکھ لیں, وہاں پہ کلی لڑائی لڑی گئی لیکن بالآخر آج ہمیں ایس پی آر نے بتایا کہ فتح جو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگی. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا آ جائیے گا, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک وہاں پہ مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک واقعے کے میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا, بہت ہی اندوہناک واقعات باجوڑ میں جو پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی متحرک نوجوان ریحان زیب کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا نامعلوم افراد نے, گوچہ اس پہ کچھ اور انگلیاں بھی اٹھی لیکن اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں پہ الزام لگا ہے وہ پی ٹی آئی ہی کے رہنما ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے, سابق ایم این اے ہیں, وہ خود جنازے میں موجود تھے, تدفین میں موجود تھے. تو میرے خیال میں جو ہمارا میڈیا ہے وہ کچھ غلط خبریں بھی اس حوالے سے پھیلا رہے ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر کہیں پہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انتخابی عمل رک تو نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں رکے گا. یہاں کے لوگ جو ہے پرعزم ہے, سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ کڑی ہے, اور ابھی تو چند ہی دن رہے ہیں. لوگ ان خطرات کے باوجود, مولانا فضل الرحمان کل لکی مروت میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کی. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو صافی صاحب, میرا سوال میں سے یہ بھی تھا کہ کیا الیکشن مہم متاثر ہو رہی ہے؟ الیکشن مہم اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ تو جیسے آپ نے کہا الیکشن مہم میں تو دیکھیں جو آپ کے پنجاب میں گہما گہمی ہے, آج جس طرح فیصل آباد میں نواز شریف صاحب نے جو ایک مجمع سجایا, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح مجمع سجا رہے, وہ ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہے. نہ بلوچستان میں جو سبی کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ریلی پہ جو واقعہ ہوا, اس کے بعد مچ میں جو دہشت گرد گھس آئے, ان واقعات کے بعد, اور اسپیشلی باجوڑ میں جو ریحان زیب کو شہید کیا گیا جس بے دردی سے, اس سے تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, ایکس ہے, ٹویٹر ہے, ٹک ٹاک ہے, ان کے ذریعے لوگ پھر بھی اپنا کمپین چلا رہے ہیں, اور جمہوریت کا جو ایک عمل ہے ان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں جو ریموٹ ایریا ہے, جو خطرناک ایریا ہے, ان لوگوں کی سیاسی کارکنوں کو
بالکل، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے عوام، یہ یہاں کی اچھی بات ہے۔